السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ 1945 کا ہے۔ دنیا دوسری جنگ عظیم میں مصروف تھی۔ جاپان بھی اس جنگ کا حصہ تھا۔ 6 اگست 1945 کی صبح نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ ڈالا۔ ہیروشیما نامی شہر ایٹم بم سے اڑا دیا گیا تھا اور محض چند منٹوں میں 1,29,000 کے قریب لوگ مر چکے تھے۔ اب اس واقعے کو گزرے 3 دن نہیں ہوئے تھے کہ 9 اگست 1945 کو ایک اور جاپانی شہر ناگاساکی بھی ایٹم بم کا نشانہ بن گیا اور اس بار 2,26,000 افراد اس کا نشانہ بنے۔ اس واقعے نے جاپان کو ہلا کر رکھ ڈالا اور جاپان نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا۔ جاپان کی معاشی حالت ابتر ہو گئی، لوگ بھوک سے تڑپنے لگے۔ اس طرح جرائم بننے کا بھی خطرہ تھا۔ جاپان تب تک سمجھ چکا تھا کہ اب اسے کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بننا۔ تو پھر جاپان نے اتنی ترقی کیسے کر لی اور خود کو ایک پاور بنا لیا، بتائیں گے آپ کو اپنی اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ جاپان نے اپنی حالت سدھارنے کا ارادہ کر لیا اور اپنے آپ کو دنیا میں ایک قوت منوانے کے لیے غور کرنے لگا۔ جاپان نے سب سے پہلے ان پالیسیز پر دھیان دیا جن پر عمل کر کے جاپان کی حالت ٹھیک کی جا سکتی تھی۔ جاپان نے 4 طریقوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو ایک قوت بنانے کا ارادہ کیا۔ ایک تو انہوں نے کسانوں کو ریلیف دینا سٹارٹ کر دیا اور دوسرا اپنے ملک کی چیزوں کو خود سے تیار کرنے لگے اور ساتھ پاپولیشن کنٹرول کرنے کا بھی منصوبہ بنایا اور اپنی لیبر بڑھا دی۔ ان طریقوں پر عمل کر کے جاپان نے منافع کمانا شروع کر دیا۔ جاپانی حکومت نے ان 4 طریقوں کے لیے اپنی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ 1950 میں کوریا کی جنگ نے جاپان کو بہت فائدہ دیا کیونکہ جاپان کوریا کے اور دنیا کے درمیان میں واقع ہے۔ جزیرہ نما کوریا جانے کے لیے ہر طرح کے ٹرک اور ساز و سامان کو جاپان سے گزرنا پڑتا تھا اور اس طرح جاپان نے بہت منافع کمایا۔ جاپان نے اپنے نوجوانوں کو خوب تعلیم حاصل کرنے کا کہا اور اسٹوڈنٹ سے کہا کہ ان کی ہر طرح کی امداد کی جائے گی۔ جاپان طالب علموں کے ذریعے دنیا میں اپنا نام بنوانا چاہتا تھا۔ پھر وہی ہوا، وہی طالب علم دنیا میں ریسرچ اور ٹیکنالوجی میں اتنا اوپر گئے کہ پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ جاپان کا کہنا ہے کہ جو آپ طاقت کے زور پر حاصل نہیں کر سکتے وہ آپ تعلیم کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ 1970 کے بعد جاپان نے دیکھا کہ اپنی ٹیکنالوجی کو پوری دنیا میں نمبر 1 پر کس طرح رکھا جائے۔ اس لیے جاپان نے اپنی گاڑیاں، گھڑیاں، موبائل اور دوسرا ساز و سامان پوری دنیا میں کم قیمت اور زیادہ دیر تک چلنے والا کہہ کر ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا اور اس طرح کرتے کرتے پوری دنیا کی مارکیٹس میں صرف جاپانی پروڈکٹس کی ہی ڈیمانڈ ہونے لگی۔ پہلے ٹرکوں سے آنے والا مال اب مال بردار جہازوں اور ایئر لائنز کے ذریعے آنے لگا۔ ناظرین، جاپان نے نہ صرف ٹیکنالوجی بلکہ ہیلتھ، ریسرچ اور انفراسٹرکچر میں بھی بہت ترقی کی۔ آج دنیا کے بہترین سائنسدان اور ریسرچرز جاپان کے پاس ہیں۔ آج اگر آپ جاپان کے شہروں کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک ملک اتنی جلدی کیسے ترقی کر سکتا ہے۔ جاپان آج دنیا کے سب سے ایڈوانس ملکوں میں شامل ہے جس کے پاس بلی ٹرین جیسی ٹرینز ہیں۔ ناظرین، جاپان کی ایک خاص بات ہے کہ جاپان اپنے وقت کا پابند ہے۔ اگر وہاں کوئی دیر کرتا ہے تو معافی مانگتا ہے، چاہے وہ 1 منٹ کی دیر ہی کیوں نہ ہو۔ کئی بار آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ جاپانی ٹرین ڈرائیورز 1 منٹ ٹرین لیٹ کرنے پر معافی مانگتے نظر آتے ہیں۔ جاپان نے چند ہی سالوں میں اپنے آپ کو دنیا کا بہترین ملک ثابت کر دیا اور اب جاپان ایک ایسا شہر بنا رہا ہے جو کہ مکمل روبوٹس اور سمارٹ ہومز کے ذریعے چلے گا۔ یہ پہلا شہر ہوگا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب تک تعمیر ہوگا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔